بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه فهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایمان لانے کی گفتگو چل رہی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اور وہ مبعوث ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام جنات کی طرف اور تمام انسانوں کی طرف حق دے کر بھیجے گئے ہیں، ہدایت دے کر بھیجے گئے ہیں، نور اور روشنی دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہی مبعوث فرماتا ہے، جس مبعوث فرمانے کی وجہ سے ان کی اتباع کرنا ایک آدمی پر فرض ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں اور جناتوں کے لیے بھی، اور یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں جن سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور رسول جو کچھ لے کر آتے ہیں وہی ہدایت ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے، اور اسی میں ایسی روشنی ہے جس روشنی کو حاصل کیے بنا کوئی آدمی صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا۔ لہا ان لوگوں کا معاملہ جو نبی نہیں ہیں اور امت کے اندر بعد میں آنے والے ہیں، تو ہر ایک کے پیچھے چلا جاتا ہے جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی تعلیم دیتا رہے، جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ خود باضابطہ دلیل نہیں ہوتے بلکہ دلیل کی طرف دلیل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم عربی نہیں جانتے تو امام صاحب یا مولانا جو ہوتے ہیں یا علماء جو ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کی اس دلیل کی طرف خود ایک ذریعہ ہیں، تو انہیں ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کو مستقل انڈیپینڈنٹ کوئی درجہ حاصل ہے کہ امام صاحب یا مولانا نے یہ بات بول دی ہے تو دین ہو گیا ہے۔ دین اتنا ہی ہوتا ہے جتنی خبر وہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق سلف صالحین کی سمجھ کے متعلق دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے کلام الہی ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے۔ کیفیت کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، قول بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی بنا کر بھیجا ہے۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور تمام مسلمانوں نے اس قرآن کے حقیقی کلام ہونے کی تصدیق کی ہے۔ وَأَيْقَنُوا، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ حقیقت میں کلام الہی ہے، جو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے اور دو دفتین کے درمیان محفوظ ہے۔ لیس بمخلوق کا کلام البریہ، مخلوق کا کلام نہیں ہے جیسا کہ اور انسانوں کا کلام ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی ہم تفصیل سے بہت بات کر چکے ہیں۔ شاہد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہا جاتا ہے، چاہے لکھا ہوا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ہر ایک حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، مجاز نہیں ہے۔ اور اس میں رد ہے اشعری ماتوریدیوں کا اور معتزلہ کا، اسی طریقے سے جہمیہ کا اور ان کی موافقت کرنے والے لوگوں کا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ کلام الہی کی عبارت ہے، نہ کہ خود کلام الہی۔ فمن سمعہ، اور آگے تفصیل سے خود ہی بتا رہے ہیں، پس جس نے اس قرآن کو سنا، فزعم انہ کلام البشر فقد کفر، اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ کس کا ہے کلام جو میں سن رہا ہوں،
انسانوں کا کلام ہے تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے۔ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَعَدَّهُ بِسَقَرَ، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے بارے میں پہلی بات تو اس کی مذمت کی ہے، اس کی عیب جوئی کی ہے، اور اس سے جہنم، سقر یعنی جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ حیث قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سأصلیہ سقر، ان قریب ہم اس کو سقر میں ڈالیں گے۔ سقر جہنم کا نام ہے۔ فلما وعد اللہ بسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر، کس کے لیے کہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات؟ جس آدمی نے کہا کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے۔ علمنا وایقنا انہ قول خالق البشر ولا یشبہ قول البشر، ہم نے یہ جان لیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ بے شک یہ خالق بشر یعنی انسانوں کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، جس کلام کو انسانوں کے کلام سے کوئی بھی مشابہت، کوئی بھی مماثلت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر اس قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے میں تمہیں شک ہے تو ایک آیت لے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کے کلام جیسا کلام نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر سے ہم میں سے کوئی آدمی جاحظ کی طرح عربی میں بھی کلام نہیں کر سکتا، یا جو بڑے علماء ہیں، ادیب ہیں، اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم ان کے جیسا کلام لکھ کر دکھاؤ، شریم صاحب کی طرح خطبہ لکھ کے دکھاؤ، تو ہم نہیں لکھ سکتے، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کلام الہی ہے، مخلوق نہیں ہے، چاہے سنا جائے، چاہے پڑھا جائے، چاہے دلوں میں محفوظ کیا جائے، یا دونوں دفتین یعنی جلدوں کے درمیان محفوظ ہو۔ اور سلف کے یہاں اس بارے میں، صحابہ کے یہاں کوئی تفصیل تھی ہی نہیں، وہ اس کی بھی بحث نہیں کرتے تھے کہ لفظ، لافظ، ملفوظ بہ، لفظ جو پڑھے گئے ہیں، لافظ پڑھنے والا، ملفوظ بہ جسے پڑھا جا رہا ہے۔ حالانکہ جب بعد میں اہل سنت کے علماء نے اس کی تشریح کی تو بتایا کہ لفظ یہ مخلوق ہے، لافظ، لفظ پڑھنے والا بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، لیکن جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کلام الہی۔ کتابت بھی مخلوق ہے، جس نے لکھا ہے یہ مخلوق کا کام ہے نا، جس چیز میں لکھا گیا وہ بھی مخلوق، لیکن جو چیز لکھی گئی وہ کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ تو اس طریقے کی بھی تفصیل بعد میں امام بخاری وغیرہ کے زمانے میں آئی، لیکن سلف کے زمانے میں یہ بھی بحث نہیں تھی، بس یوں بولتے تھے کہ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے حقیقتاً۔ ومن وصف اللہ بمعنی من معانی البشر فقد کفر، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو ایسی صفات سے موصوف کرتا ہے کہ اللہ ایسا ہے، ویسا ہے، کیسا ہے، مطلب جس میں بشر کے معنی کی صفات آئیں، کہ انسان جیسا اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، فقد کفر، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور کل جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں سورہ اعراف کے اندر، تو نعیم بن حماد کا یہ قول نقل کیا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کسی مخلوق سے دی وہ بھی کافر، اور جس نے اللہ کے بتائے ہوئے کسی مسئلے، اللہ کے بتائے ہوئے کسی خبر جو اللہ نے اپنے بارے میں دی ہے، اگر اس کے متعلق اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ فمن ابصر ھذا اعتبر، جو کوئی اس بات میں غور و فکر کرے گا وہ اس کو پالے گا۔ وعن مثل قول الکفار انزجر، اور اس قسم کی بات کرنا یہ کفار کے قول کی کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ وعلم انہ بصفاتہ لیس کالبشر، تو یہ بات بھی ایک آدمی جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات انسانوں کی صفات جیسی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔